اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ جس کا تعارف اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے کروائے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا جو کہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ قرآن کریم ذریعہ شناخت رمضان، قرآن کریم باعث عظمت رمضان۔ اگر ماہ مبارک رمضان شہر اللہ ہے، سید الشہور ہے، اور یہ مہینہ ماہ رحمت ہے، ماہ برکت ہے، اس مہینے میں اگر انسان سوئیں تو عبادت ہے، اور انسان کا سانس لینا تسبیح ہے، اور جتنے بھی فضائل اس مہینے کا ہے در حقیقت یہ تمام تر فضائل قرآن کریم کی وجہ سے ہے، قرآن کریم کی مرہون منت ہے، کیونکہ یہ مہینہ ماہ قرآن ہے، اور ماہ نزول قرآن ہے، ماہ فہم قرآن ہے، اور ماہ تلاوت قرآن ہے۔ صدر المتعلقین رحمۃ اللہ علیہ کی جو عام طور پر ملا صدرہ کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اور جنہیں علماء ذوالفنون کہتے ہیں، کہ جو اگرچہ ایک فیلسوف ہونے کے حوالے سے مشہور ہے، لیکن یہ بزرگوار حکیم الہی اور فیلسوف ربانی تمام علوم پر دسترس حاصل رکھتا ہے، اور تمام علوم پر ان کو احاطہ ہے، چاہے وہ علم فلسفہ ہو، چاہے وہ علم عرفان ہو، چاہے وہ علوم قرآنی ہو، کوئی علم ایسا نہیں ہے جن کو ان پر احاطہ نہ ہو۔ ان کی کتاب مفاتیح الغیب جو قرآن فہمی کے حوالے سے انتہائی بے مثال مستند ذرائع کی حیثیت رکھتے ہیں اور منبع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی کتاب کی بنیاد پر اور اسی کتاب کی تفسیر استاد بزرگوار آغا جواد نقوی حفظہ اللہ نے تفسیر کی ہے، کہ جو آداب فہم قرآن کے نام سے موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کتاب آداب فہم قرآن اردو زبان میں قرآن فہمی کے حوالے سے واحد کتاب ہے کہ جو انتہائی مستند ہونے کے ساتھ ساتھ پرمفید ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے جو قرآن فہمی کے طلبگار ہے، جو اس کتاب ہدایت سے ہدایت کے متلاشی ہے، جو اس کتاب کے اندر کتاب ہدایت میں تدبر اور تفکر کے خواہاں ہیں، ان کے لیے کتاب آداب فہم قرآن ایک واقعاً مفاتیح الغیب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر موجود ایک ادب ایک چابی ہے، ایک مفتاح ہے خزانہ الہی کھلنے کے لیے اور ہدایت کے دروازے کھلنے کے لیے۔ اور توجہ رہیں کہ اس کتاب کے اندر موجود آداب ان لوگوں کے لیے جو قرآن فہمی کے طلبگار ہے، لیکن جنہیں فقط ختم قرآن کرنے ہیں، جنہیں فقط حفظ قرآن کرنے، جنہیں فقط صرف تلاوت قرآن کرنے ہیں، ان کے لیے الگ آداب ہے، ان کے آداب الگ ہے۔ یہاں پر ہمارے مد نظر وہ آداب ہیں جو قرآن فہمی، تدبر قرآن اور تفکر قرآن کے لیے ضروری ہے۔ صدر المتعلقین سب سے پہلا ادب قرآن فہمی کا بیان فرماتے ہیں، اور وہ ہے درک عظمت قرآن، کہ جب انسان قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، قرآن فہمی کی طرف، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کتاب کیسی کتاب ہے، کون سی کتاب ہے، اور میں کس کے بارگاہ میں حاضر ہوں۔ چونکہ جب تک قرآن کی عظمت کو درک کیے بغیر، قرآن کی منزلت و شان کو درک کیے بغیر اگر قرآن کی طرف ہم متوجہ ہوں تو شاید وہ مقصود حاصل نہ ہو جس کے ہم خواہاں ہیں۔ لہٰذا قرآن فہمی کا پہلا تقاضا اور پہلا ادب یہ ہے کہ ہم متوجہ ہوں شان قرآن، عظمت قرآن اور منزلت قرآن کی طرف، اور ہر کلام کی عظمت اور اہمیت رہین ہے عظمت متکلم کی، یعنی جتنی عظمت منزلت متکلم کی ہوگی اتنی عظمت اس کی کلام کے اندر بھی موجود ہوگی، اتنی اہمیت اس کی کلام کی بھی ہوگی۔ اور یہ نقطہ کتاب شناسی کے حوالے سے بھی انتہائی اہمیت رکھتے ہیں، کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ کسی کتاب کی اہمیت دیکھنا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھیں اس کا مصنف کون ہے، کس نے لکھا ہے، تاکہ اس کتاب کی عظمت کا ہمیں اندازہ ہو جائے۔ قرآن کریم چونکہ کلام پروردگار ہے، قرآن کریم
چونکہ کلام پروردگار فرمان الہی ہے تو قرآن کریم کی اتنی عظمت ہے، اتنی شان ہے جتنی شان پروردگار ہے وہ عظمت پروردگار ہے۔ اور اگر آپ عظمت پروردگار کی طرف متوجہ ہونا ہے تو آئیے امیر المؤمنین علیہ السلام کی کلمات اور خطبات کا مطالعہ کریں۔ امیر المؤمنین وہ ہستی جو افصح العرب ہے، جو ابلغ العرب ہے، اور جب یہ فصیح عرب، بلیغ عرب جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں، جب اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرماتے ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام بھی عاجز نظر آتے ہیں۔ اور امام علیہ السلام اپنے خطبات میں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحدہ القائلون ولا یحسن نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ حمد و ثنا ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس کی تعریف کرنے والے اس کی تعریف تک نہیں پہنچ سکتے، اور نہ گننے والے اس کے نعمات کو گن سکتے ہیں، اور نہ کوشش کرنے والے، جد و جہد کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اتنی عظمت والی ذات، اتنی شان والی ذات، وہ ذات جو اپنے کلام میں متجلی ہے، جس کی عظمت، جس کا مقام اپنے کلام میں متجلی ہے اور روشن ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لقد تجلی اللہ لخلقہ بکلماتہ، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام میں متجلی ہے، اپنے کلام میں لوگوں کے لیے واضح اور روشن ہے۔ اگر کوئی بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا چاہتے ہیں اور عظمت پروردگار کو درک کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب کچھ اللہ کے کلام کے اندر موجود ہے، اور اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ قرآن کی طرف متوجہ ہوں، قرآن کی تلاوت کر لیں اور قرآن فہمی کے لیے کوشش کر لیں۔ اور یہ رسول گرام اسلام کی حدیث ہے اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، کہ جب تم میں سے کوئی یہ چاہیں، جب تمہارا تقاضا یہ ہو، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اپنے پروردگار سے ہم کلام ہو، اللہ سے ہم کلام ہو، تو تمہیں تلاوت قرآن کرنا چاہیے اور بارگاہ قرآن میں حاضر ہونا چاہیے۔ اور صرف تلاوت نہیں بلکہ اس کتاب کو فہم اور اس کتاب کی سمجھ اور اس کتاب فہمی کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور جس کے لیے سب سے پہلا ادب، پہلا تقاضا قرآن فہمی کا یہ ہے کہ ہم اس کتاب کی عظمت کا اندازہ ہمارے ذہن میں ہو اور ہم متوجہ ہوں اس کتاب کی عظمت کی طرف۔ اور دوسرا ادب انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔